ہماری حکومت نے روز اول سے اس بارے میں بہت ہی کلیئر تھی کہ ہم نے اس طبقے کا خیال رکھنا ہے، اس سیگمنٹ آف سوسائٹی کا خیال رکھنا ہے جس کے بارے میں کبھی بھی حکومتی لیول پہ آواز نہیں اٹھائی گئی تھی، اور یہ وہ طبقہ ہے جو کہ معاشی طور پہ کمزور طبقہ ہے۔ اور جو بھی حکومت کی، پرائم منسٹر عمران خان کی جو بھی حکمت عملی تھی، اس کا جو محور ہوتا تھا وہ یہی ہوتا تھا۔ اسی سلسلے میں جو پروگرام شروع کیے گئے احساس کے کہ لوگوں تک پیسے پہنچائے جائیں اور اس طرح کی انیشیٹوز لیے جائیں جس سے کہ جو غریب ہے وہ اس کا جو کھانا پینا ہے کم از کم وہ برقرار رہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب کاروبار بند ہوتا ہے تو یہ لوگ اپنے گھروں پہ اپنے بچوں کو کھانا نہیں دے سکتے، اور چونکہ یہ من و سلوہ کا دور تو ہے نہیں، تو اس سلسلے میں ہماری پہلی ترجیح وہ لوگ تھے۔ اب اس کے بعد جو دوسری ہماری ترجیح تھی وہ یہ تھی کہ ان کو اگر ہم نے ایک سسٹینیبل لیول پہ اگر ہم نے اس اسٹریٹجی کو چلانا ہے تو اس سے یہ ہے کہ ہمیں کاروبار کو شروع کرنا ہوگا۔ کاروبار کے لیے ایک مرحلہ وار اوپننگ ہوئی اور ہم نے لاک ڈاؤن کو نرم کیا، جس کی وجہ سے معیشت کا پہیہ کچھ چلنے لگا۔ اب ظاہر ہے کہ معیشت جس طرح کے ہمیں وراثت میں ملی تھی اس کو ہم بالکل ہی ایک سٹیبلائز کرنے کے پروسیس سے آگے نکل چکے تھے کہ اس وبا نے آن لیا۔ اب جو سچویشن تھی وہ یہ تھی کہ ہم کس طرح سے کاروبار کو کھولیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کا جو دوسرا طریقہ تھا وہ تھا، اسی کی جو کنڈیشن تھی وہ یہی تھی کہ اس کے لیے ایک ضابطۂ اخلاق بنایا گیا جس کو ہم SOPs بھی کہتے ہیں۔ اس کا مقصد یہی تھا کہ دونوں چیزیں چلتی رہیں، کہ جانوں کا تحفظ بھی ہو اور ساتھ ساتھ میں معیشت بھی چلے۔ لیکن ہم نے دیکھا اور آپ سب نے دیکھا کہ جو SOPs تھے یا جو ضابطۂ اخلاق تھا اس کو بالکل فالو نہیں کیا گیا، اکثریت نے فالو نہیں کیا۔ اب دیکھیں، احتیاطی تدابیر سے ہم اس وائرس سے بچ سکتے ہیں۔ جس طرح جب بارش ہوتی ہے تو گیلا ہونے سے بچنے کے لیے ہم چھتری کا استعمال کرتے ہیں، اگر چھتری کا استعمال نہیں کریں گے تو گیلے ہو جائیں گے۔ اسی طرح اگر آپ احتیاطی تدابیر نہیں کریں گے تو آپ کو یہ وائرس آپ کو متاثر کر سکتا ہے، جس طرح کہ ہم نے دیکھا ہے۔ اب ہم نے یہ بھی دیکھا کہ دنیا کی بڑی بڑی اکنامک پاورز، بڑے بڑے اچھے ہیلتھ کے انفراسٹرکچر، وہ بھی اس سے نبردآزما نہیں ہو سکے ہیں۔ تو ہمارا تو بڑا ایک غریب سا ملک ہے جس میں 75% لوگ کاروبار پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں اور اپنی جو روزمرہ کی زندگی ہے وہ اپنی ڈیلی ویجز کی بنیاد پہ وہ اپنی زندگی کو چلاتے ہیں۔ تو جب وہ نہیں کر سکے، وہاں کی جو اسپتالوں کا حال ہم نے دیکھا جہاں پہ کہ لوگ بری طرح سے متاثر ہوئے ہیں۔ آپ اپنے ہمسائے ملک انڈیا میں دیکھ لیں، انہوں نے لاک ڈاؤن کیا، اسٹرکٹ لاک ڈاؤن کیا، لیکن نتیجہ کیا ہوا کہ لوگ باہر نکل آئے گئے، اور آج جو ہے تو ادھر انڈیا میں کافی بری حالت ہے۔ جہاں پہ ہمارا جہاں تک تعلق ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل سے میں اگین یہ کہوں گا کہ ہر جان قیمتی ہے، اور جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں کوئی PTI کا MNA تھا، کوئی انڈیپینڈنٹ MNA تھا، کوئی نون کا MNA تھا۔ اس طرح مجھے پتہ چلا ہے کہ آج ہمارے ایک ثوابی کی خاتون MNA ہیں، MPA ہیں، ان کو بھی ہوا ہے، اور مولا بخش چانڈیو جو کہ سندھ سے PPP کے سینیٹر ہیں، ان کو بھی ہوا ہے۔ تو یہ ڈسکرمنیٹ نہیں کرتی ہے، یہ وبا جو ہے تو کسی کو بھی لگ سکتی ہے اور کسی بھی وقت لگ سکتی ہے۔ تو یہ اگر احتیاط ہم نے نہ کی تو ظاہر ہے کہ پھر اس کا نقصان جس طرح پہلے بھی کہا گیا تھا کہ بہت زیادہ ہوگا، اور اس نقصان کے ذمہ دار ہم خود ہی ہوں گے۔ لیکن اب حکومت ظاہر ہے کہ جس طرح ہم نے کہا کہ ہم روزمرہ کی بنیاد پہ، اور ہم نے جو
جو اس کا جو انالیسس کیا ہوا تھا اور جو ہماری حکمت عملی تھی، اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس سے بہت کم لوگ، وفات بھی ان کی کم ہوئی، کم لوگوں کی ہوئی، اور جو متاثر ہوئے وہ بھی کم ہوئے، ہمارے تخمینے سے ابھی بھی بہت کم ہیں، کیونکہ ہم اس کو بڑے آرگنائز اور بڑے پلان طریقے سے اس کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو میری یہ آپ عوام سے اپیل ہے کہ ابھی بھی وقت ہے کہ وہ بڑے اسٹرکٹ طریقے سے اس ضابطۂ اخلاق پہ توجہ دیں، اس پہ عمل کریں، ورنہ حکومت مجبور ہو جائے گی کہ اس لاک ڈاؤن کو پھر سخت کرے۔ دوسرا جو ایشو ہمارے جس سے ہم برسر پیکار ہیں وہ ہے ٹڈی دل کا، لوکسٹ کا۔ اب یہ ہماری بدقسمتی سمجھ لیں کہ ایک کے بعد دوسری چیز آتی ہے، اور اس سلسلے میں تو ایک طرف ہم کووڈ سے برسر پیکار ہیں اور دوسری طرف لوکسٹ کا حملہ ہو گیا۔ اس میں بھی جو ہے حکومت بالکل فروری کے مہینے سے، بلکہ جنوری کے مہینے سے اس کے بارے میں انہوں نے اپنی جو احتیاطی تدابیر تھیں، جو بھی پلاننگ تھی وہ کر لی تھی۔ اب ہوا یہ کہ موسمی تبدیلی کی وجہ سے اور کئی فیکٹرز تھے جس کی وجہ سے ایران میں اس کا نہ ہونا، سینکشنز کی وجہ سے ان کو مٹیریل نہ ملنا، وہ کنٹرول نہیں کر سکتے، وہ ہمارے ادھر آئے، جو ٹڈی دل تھے وہ پھر موسمی اس کی وجہ سے وہ ادھر سے نکلے نہیں، اور انہوں نے بچے وغیرہ دیے، تو اس کی وجہ سے ہمارے جو ایک نارمل پیٹرن ہوتا ہے، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ 27 سال بعد ہوا ہے یہ، تو ہمارا ظاہر ہے کہ جو ایک ہوتا ہے کہ ایک چیز چلتی رہے تو اس میں امپرومنٹ آتی جاتی ہے، لیکن ایک چیز جو 27 سال تک نہ ہو اور پھر اچانک ہو تو وہ ظاہر ہے کہ ذرا اس کے لیے کئی ہمارے پاس جہازوں کی کمی تھی، ہمارے پاس جو پیسٹیسائیڈ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے، پھر کورونا میں وہاں پہ ایک ہی کمپنی ہے انگلینڈ میں جو کہ یہ پرووائڈ کرتی ہے، اس میں پھر اس قسم کی بھی مسائل ہمارے راستے میں آئے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ابھی ہمارے پاس پورا پیسٹیسائڈز بھی ہیں، ہمارے جہاز 6 سے اب 15 تک انشاءاللہ 10 جون تک 15 جہاز ہو جائیں گے، اور عوام بھی اور کسان بھی سارے مل کے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن، اور ابھی ایک ادارہ جو بنایا ہے NLCC، نیشنل لوکسٹ کنٹرول سینٹر، یہ ایک اسی منظم طریقے سے جس طرح کہ ہم کووڈ کو ایڈریس کر رہے ہیں، اسی منظم طریقے سے ہمارا یہ پلیٹ فارم جو ہے تو لوکسٹ کے ایشو کو ایڈریس کرے گا، اور ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی یہ جو ہے لوکسٹ جو ہے اس کی وبا سے ہم کامیابی سے ہم کنار ہوں گے۔ ساری میپنگ ہو گئی ہے، میپنگ ہو رہی ہے، سپریز ہو رہے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک آگہی کا ایک پروگرام بھی حکومت نے چلایا ہے جس سے کہ ہم اس چیز کو ایڈریس کر سکیں، کیونکہ یہ جو وبا ہے یا یہ جو مرض ہے یہ جو ہے تو ہماری جو زراعت کا سب سے بڑا دشمن ہے، اور یہ اس کو بہت نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اب آتے ہیں جو ایک اور ٹڈی دل کی طرف جو کہ معیشت کو اس طرح چاٹ گیا ہے، جو کہ معیشت کے ٹڈی دل ہیں وہ آج کل بڑے ایکٹیو ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ شاہد خاقان عباسی جو کہ ایک ایکسیڈنٹل پرائم منسٹر ہیں، وہ اور ان کے ہم نوا، اسی طرح شہباز شریف جو کہ اسمبلی تو اس وجہ سے نہیں آتے کہ ان کو کورونا کا خدشہ ہے جبکہ باقی آ سکتے ہیں، لیکن وہ چونکہ ایک خاص ان کی جو وہ ایک برہمن ہیں اور باقی شودرز ہیں، اس لیے وہ تو آتے نہیں، پھر جب ان کے پاس نیب کا جب وارنٹ جائے تو وہ بھاگ جاتے ہیں اور وہ نمودار ہوتے ہیں عدالت میں، اور ان کو مل جاتا ہے اسٹے آرڈر مل جاتا ہے، اور وہ باہر اس سے نکلتے ہیں کہ جیسے کہ انہوں نے کشمیر فتح کر لیا ہو، ان کو ضمانت ملی ہوئی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پہ پوچھا جانا چاہیے کہ وہ کہاں ہیں، وہ جو کہ 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پہ یہاں سے چلے گئے، اور وہ ابھی
لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی تصویریں وائرل کر رہے ہیں. بنیادی طور پہ جو تصویروں کا وائرل کرنا ہے یہ ایک بڑا ہی انٹرسٹنگ وہ ہے، فینومینا ہے. بنیادی طور پہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کئی حصوں بخروں میں تقسیم ہو چکی ہے. یہ جو پیغام تھا تصویر کا یہ اس لیے تھا کہ نہیں جی ابھی تو عالی پناہ ابھی بالکل ایکٹیو ہیں اور وہ کسی بھی وقت آ سکتے ہیں، تو یہ ان کو ڈرانے کا تھا. جبکہ ان کے جو بھائی ہیں وہ تو یہاں پہ اپنے آپ کو ایک قسم کا انڈکلیئرڈ پرائم منسٹر اناؤنس کر چکے ہیں. دیکھیں جس طرح سے انہوں نے اس ملک کی معیشت کو چاٹ لیا، جس طرح سے انہوں نے اداروں کو تباہ کیا، اب وہ یہ ڈھنڈورا پیٹتے ہیں کہ ان کے ساتھ انتقامی کارروائی کی جا رہی ہے. کہاں ہے آپ؟ اتنی بجائے اس پریس کانفرنسز کے بجائے اتنے ڈھول بجانے کے، یہ ڈھول تو آپ کو چاہیے کہ آپ جائیں، یہ احسن اقبال صاحب جا کے ڈھول ادھر بجائیں، بجائے اس کے کہ جو والنٹیئرز ہیں ان کو آپ یا کسانوں کو آپ وہ ان کا مذاق اڑا رہے ہیں. آپ کو چاہیے کہ یہ ڈھول آپ جا کے ادھر بجائیں، وہ ٹیڈی دل کی فصلوں میں بجائیں. ادھر قوم کا ضائع کر رہے ہیں وقت، ادھر جھوٹ فریب اور ایک ایسی بات کر رہے ہیں، ایک ایسا سچویشن کریٹ کر رہے ہیں جو کہ جب بھی ان کے کیسز کی وہ تاریخ قریب آتی ہے یہ جو ہے تو اس قسم کی پریس کانفرنس شروع کر دیتے ہیں. بیکاز ان کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو کورونا کے پیچھے بھی یہ چھپتے ہیں وہ یہی ان کا مقصد یہی ہے کہ اکانومی کلیپس کر جائے خدا نخواستہ. یہ تو اسی امید میں رہتے ہیں. یہ اس ملک کے خیر خواہ ہیں ہی نہیں. اگر یہ خیر خواہ ہوتے تو ان کی جائیدادیں اس ملک کے علاوہ اب دوسرے ملکوں میں نہ ہوتی. ان کے جو بچے ہیں وہ دوسرے ملکوں میں نہ ہوتے. ان کا ادھر اس کچھ سٹیک ہی نہیں ہے. ان کا ادھر کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہاں پہ یہ آتے ہیں مال بنانے کے لیے جب اقتدار ہوتا ہے، جب اقتدار نہیں ہوتا تو یہ چلے جاتے ہیں. تو یہ اپنی اس قسم کی پریس کانفرنسز سے کر کے تو آپ عوام کو وہ نہ سمجھیں، بیوقوف نہ بنائیں. آپ نے بہت کر لیا، آپ نے بہت اس ملک کو نقصان پہنچا دیا. اب قوم آپ کو جان چکی ہے. اب یہاں پہ آپ کا کوئی فیوچر نہیں ہے. اب جو فیوچر ہے تو وہ ہے ان پارٹیز کا، ان لوگوں کا جو کہ اس ملک میں سیاست کو خدمت کے طور پہ لیتے ہیں، نہ کہ سیاست کو کاروبار کا ذریعہ بناتے ہیں. اس لیے میری تو یہ ان سے اپوزیشن والوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ابھی بھی یہ ہوش کے ناخن لیں. ملک جس مسائل کا شکار ہے اس میں آپ مدد تو کیا کریں گے؟ آپ تو دعا کر رہے ہیں کہ یہ اور بھی زیادہ ہو، کہ آپ کے جو کیسز ہیں یا آپ کے جو وہ ہے آپ کے خلاف جو اکاؤنٹیبلٹی ہو رہی ہے وہ رک جائے. وہ تو رکنے والی نہیں ہے. بیکاز عمران خان اسی نعرے پہ آئے تھے اور انہوں نے چاہے اس میں اپنے لوگوں کا نقصان ہو یا اپنے لوگ پکڑے جائیں، انہوں نے جو شوگر کی رپورٹ کا کرایا، ابھی آٹے کی بھی ہو رہی ہے، اور اس طرح کی ہر اس مافیا کو انشاءاللہ ہم توڑیں گے جس نے اس ملک کو یرغمال بنائے ہوا ہے اور اس ملک کی جو معیشت ہے اس کو تباہ کر دیا، اس ملک کے ادارے کو تباہ کر دیا ہے. اس ملک کا ایک بہت شاندار فیوچر ہے، مستقبل ہے. یہاں کے جو ینگ لوگ ہیں وہ اس ملک کا مستقبل ہیں اور وہی اس ملک کو آگے لے جائیں گے. اور عمران خان جو کہ یہ جو اس گن کا جو صفایا کرے گا پھر اس میں وہ نوجوان نسل اس پہ آگے بڑھے گی، ان کی قیادت بھی ہوگی. اور یہ کسی وراثتی پارٹی ہے نہیں کہ یہاں پہ کسی کی وراثت کے ان کا عمران خان کا بیٹا یا ان کی کوئی بھائی یا ان کے کوئی رشتہ دار آئیں گے. یہ نہ پیپلز پارٹی ہے نہ پاکستان مسلم لیگ نون ہے. شکریہ. ایک سیکنڈ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح ابھی انفارمیشن منسٹر صاحب آپ سے بات کر رہے تھے کہ یقیناً انہوں نے درست فرمایا کہ پاکستان کے اندر چوروں کا جو ہے وہ لنڈا بازار لگا ہوا ہے. جس طرح یہ شریف خاندان کے جو ذاتی ملازم ہیں، جو منشی ہیں ان کے، یہ آ کے کہتے ہیں کہ احتساب کریں گے تو ہم بنی گالا جائیں گے. وزیر اطلاعات شبلی فراز میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. ان کا یہ کہنا تھا کہ ایک جانب ہمیں کرونا کا سامنا ہے، دوسری جانب ہمیں ٹڈی دل کا سامنا ہے اور پھر ہمیں معیشت کے ٹڈی دل کا بھی سامنا ہے.